السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یا نہیں؟ اور تیسری چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، غیب کہتے ہیں ما غاب عن المخلوق، اور دوسرے الفاظوں میں ما غاب عن عبادہ، اور تیسرے الفاظ ہیں ما غاب عن الخلائق۔ مفہوم تینوں کا ایک ہے، مطلب تینوں کا ایک ہے کہ غیب وہ ہے جو مخلوق سے چھپا ہوا ہو، بندوں سے چھپا ہوا ہو، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان تمام سے چھپا ہوا ہو، وہ غیب ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے یا نہیں؟ تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غیب کی کو منسوب کیا جائے تو بہت ساری روایات، قرآن کی آیات اس طرح کی ملتی ہیں کہ جن میں یہ چیز ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا علم غیب نہیں جانتے تھے۔ اور جی بہت ساری آیات اور احادیث مبارکہ ایسی ملتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانا کرتے تھے۔ لیکن جب ہم ان تمام احادیث و روایات اور قرآن کی آیات کو ملا کر دیکھتے ہیں تو صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ غیب دو طرح کا ہے۔ ایک تو وہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اپنے کسی خاص بندے کو مطلع کر دیا ہو، کسی خاص بندے کو بتلا دیا ہو، اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ نے کسی کو بتلایا ہی نہ ہو۔ تو جو اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا تو اس غیب کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے وہ کسی کو بتلایا ہی نہیں۔ جیسا کہ انسان کیا کمائے گا، انسان کی موت کہاں آئے گی، اگر کوئی عورت حاملہ ہے، کوئی جانور حاملہ ہے تو وہ کیا جنے گا؟ اگر عورت حاملہ ہے تو وہ لڑکا جنے گی یا لڑکی جنے گی، اور جی اس کو عمر کتنی ہوگی، انسان کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، بارش کب ہوگی، اور جی انسان کو موت کب آئے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا علم انسانوں میں سے کسی کو نہیں ہے۔ تمام مفسرین نے اسی کو بیان کیا ہے۔ لیکن بات آ جاتی ہے کہ وہ چیزیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بتلائی ہیں، تو ہاں بہت سارے غیب کی باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض علم غیب، صرف وہ علم غیب جانا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا۔ اب تیسری چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ تو اس کا بالکل صاف ستھرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ اس بات پر تو تمام علماء دیوبند متفق ہیں، جملہ اہل سنت والجماعت متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے۔ لیکن بات آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ تو اس کا بالکل کلین سمپل سا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی صرف چند چیزیں جان لے تو اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا۔ ایگزامپل کہ کسی جگہ مناظرہ ہو رہا ہے تو معلوم ہے کہ ہاں بھائی مناظرہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہاں مناظرے میں یہ علم غیب کا موضوع ہے یا مناظرے میں فلاں موضوع ہے۔ کسی سے بھی معلوم کرو وہ یہ چیزیں بتلا دے گا کہ ہاں مناظرے کے اندر دو مناظر رہتے ہیں، دو گروپ رہتے ہیں، دونوں آمنے سامنے رہتے ہیں، لیکن مناظرے کے اندر کیا چیز پیش کریں گے، کس کے مقابلے میں کیا دلیل پیش کی جائے گی، مناظرے کی حقیقت کو کون جانتا ہے؟ عام آدمی نہیں جانتا۔ عام آدمی ہاں اتنا جانتا ہے کہ ہاں کہ مناظرہ ہوگا اور مناظرے کا ٹاپک یہ ہے، اور جی اتنے مناظر رہیں گے، اور
جی معاون مناظر کے ساتھ معاون بھی رہتے ہیں، لیکن یہ چیز عام آدمی نہیں بتا سکتا کہ ہاں مناظرے کے اندر ایک مناظر یہ دلیل پیش کرے گا، دوسرا مناظر یہ دلیل پیش کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام آدمی مناظرے کو تو جانتا ہے لیکن علم مناظرہ کو نہیں جانتا، اس لیے عام آدمی کو مناظر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب اتنا تو جانتے تھے جتنا اللہ نے جنایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو جانتے تھے کہ قیامت واقع ہوگی، قیامت برحق ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو جانتے تھے کہ ہاں بارش ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ بارش کب ہوگی اور کتنے دفعہ بارش ہوگی۔ تو جس طرح سے چند باتوں کو جاننے والے کو مناظر نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح سے علم غیب کی چند باتیں جاننے والے کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری وجہ کہ عالم الغیب یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب اللہ کے ساتھ اللہ کی ایک صفت بیان کر دی گئی تو اس صفت کو غیر اللہ کے ساتھ بیان کرنا جائز نہیں ہے، اور جب عالم الغیب اللہ کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔